کوئی نہیں کوئی نہیں، یہی ہے عقیدہ؟ تو پھر راشد بھائی کو سناؤ نا ذرا کوئی نہیں میرے ساتھ کہہ کر، اور اتنا اونچا کہو کہ آپ کی آواز لاڑکانہ پہنچ جائے مرقد انور تک، پہنچ جائے عالم ارواح میں، علامہ خالد کی روح تک بھی اور عبد المجید ندیم کی روح تک بھی، کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے باوجود ان کا پیغام متاثر نہیں ہوا ہے۔ آج قمبر کی فضائیں توحید کے انوارات سے منور ہونی چاہیے کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں۔ ابھی اور اونچی آواز چاہیے مجھے، ابھی اور اونچی اسلام آباد تک پہنچانی ہے میں نے، جو قادیانیوں کے سہولت کار بنے بیٹھے ہیں، جن کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں وہاں تک آواز پہنچ جائے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں۔ اور الہ العالمین اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ وہی کہلوا رہا ہوں تم سے جو آقا نے دنیا چھوڑتے ہوئے کہا، وہی کہلوا رہا ہوں جو ابو بکر کی زبان پر نظر آتا ہے، وہی کہلوا رہا ہوں جو خلفائے راشدین نے بھی کہا، وہی کہلوا رہا ہوں جو ابو حنیفہ سے لے کر حسین احمد مدنی سے لے کر مفتی محمود سے لے کر خالد محمود کی زبان پر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، ہاں کہ بھئی پتہ نہیں میری آواز کیسی لگ رہی ہوگی، پتہ نہیں اہل محلہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اس کے عشق میں مست ہو کر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہمارا ایمان ہے عزیز دوستو، اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں، محمد کے بعد محبوب کوئی نہیں ہے۔ اور عزیز دوستو ختم نبوت کا اعجاز تو دیکھیے، محمد کے بعد نبی آنا تو دور کی بات ہے، ارے ان کے شاگردوں کے بعد قیامت تک ابو بکر بھی نہیں آ سکتا، اب قیامت تک عمر کے بعد فاروق بھی نہیں، عثمان کے بعد غنی بھی نہیں، اور شیر خدا کے بعد علی بھی نہیں، اور امام حسین کے بعد کوئی شہید بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں اپنے مقصد پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ سب کی ایمانی حرارت دیکھ کر میری ساری تھکن کا ازالہ ہوگا، ورنہ یقین فرمائیے کرونا کی قضاؤں کی ادا کرتے کرتے میں خود قضا ہونے کے قریب ہو گیا۔ سفر کر کر کے میں آج ساتھیوں کو سنا رہا تھا، میں نے حیدری صاحب کو بھی سنایا کہ جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو سرائکی کا ایک شعر میری ڈھارس بندھاتا ہے۔ آپ سرائکی سمجھتے ہو؟ شاکر شجابادی آدھے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، یہاں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں جو اہل خانہ کا فراق گوارا کر رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، تھکیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی، خدا ملسی۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میرے عزیز دوستو آج آپ سب سے یہ وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں، بحمد اللہ میں آپ کے ایمان کی حرارت کا پورے سندھ میں سفر کر کے گواہ بنا ہوا ہوں کہ علامہ خالد محمود سومرو کی شہادت کے بعد
آپ نے ان کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جلسے کو باوقار بنا کر ان کے قاتلوں کو اور قاتلوں کے سہولت کاروں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج وہ خود بھی پشیمان ہے، ارے ہم نے تو ایک خالد کو مارا تھا، یہاں تو 5 خالد محمود زندہ ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے خالد، کل بھی خالد آیا تھا، کل بھی خالد آیا تھا، علامہ راشد خالد محمود سومرو۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز پاکستان کے معروضی حالات تو میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں اپنے والد کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اس وقت ہمارے دشمن پوری طرح سے نگاہیں جما کر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ یہ ہوش کھونے کا وقت نہیں ہے، ہوش پانے کا وقت ہے۔ دست و بازو بن جاؤ اپنے بھائی راشد خالد محمود کے، اس کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا۔ جب کبھی بھی وہ آپ کو آواز لگائے، چھوڑ دینا کاروبار، چھوڑ دینا احباب، چھوڑ دینا رشتہ دار، چھوڑ دینا اولاد، اور آ جانا قائد جمعیت کے پرچم کے سائے تلے انشاءاللہ۔ سب اس کا وعدہ کرتے ہو بھائی، اگر آپ کو بلایا گیا، اگر آپ کو بلایا گیا جنوری میں، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوں گی، یخ بستہ دن ہوں گے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے جیسے گزشتہ سال میں آپ نے آزادی مارچ کر کے دشمن کو پیغام دیا تھا کہ یہ ٹھنڈک ہمارے ایمان کی حرارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو لانگ مارچ کی کال دی گئی تو پھر پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ سب بھائی راشد کی قیادت میں اسلام آباد آ رہے ہو نا بھائی؟ کون کون آ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ارے ہاتھوں سے نہیں پتا چل رہا، ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ نا۔ اگر تمہیں بلایا گیا پہنچو گے اسلام آباد۔ نعرہ تکبیر،